کوفے کا ایک امیر آدمی تھا، پھر غریب ہو گیا. غریب، غربت بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی، بڑی آزمائش. غریب بیوقوف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے. غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا، تو ساری آزمائشیں اکٹھی آ جاتی. غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی. وہ کہتا ہے ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا. تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی، باقی بچے بڑے تھے. چھوٹی ضد کرنے لگی ککڑی کھانی ہے. کہتا میں پریشان ہو گیا، دل ٹوٹ گیا. بیٹی نے سوال کیا ہے. فرماتے میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں، کسی اور کے پاس مجھے سمجھ نہ آیا. میں سیدھا امام اعظم کے پاس چلا. یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا. مجھے دے گا بھی اور میرا یہ پردہ بھی رکھے گا. یہ رسوا نہیں کرے گا، یہ فوٹو نہیں کھچائے گا. یہ فوٹو کھچا کے پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بانٹ رہا ہوں. یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں ملائے گا ایک تھیلا اور 6 اخباروں میں تصویریں. یہ اس طرح نہیں خیرات دے. حضرت امام اعظم کے پاس گیا تو فرماتے رش بہت زیادہ تھا، میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا. واپس آ گیا. امام صاحب نے بندہ بھیجا، فرمایا پتہ کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، رش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا. کہتے واپس میرے پیچھے بندہ بھیجا، وہ میرے گھر تک آیا. گھر آ کے اس کو حالات کا پتہ چل گیا، واپس گیا. کہتے 3 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے امام اعظم لائے اور خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے. اور مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا حضور ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں. میرا اپنا تھا، مجھے خیال ہی نہیں آیا. اور میں معاف کر دے، میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا. علم بھی تھا، عمل کا نور بھی تھا، تقوی کا حسن بھی تھا، غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا. آج لوگوں پر مال کا فتنہ سوار ہوتا ہے، سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر. جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے، ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ بھی کمائے وہ بھی کرے، میں تو ٹیکنیکلی بڑا ہوں، میں عقل مند ہی، میں بڑی نہ بہن کی فکر رہتی ہے، نہ بھانجوں کی فکر رہتی ہے، نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے، نہ دائیں بائیں کچھ دیکھتے. لوگ جیسے جیسے پاورفل ہوتے جاتے ہٹتے جاتے، کٹتے جاتے، امیروں سے گرانے لگتے جاتے، آگے کی طرف دیکھتے جاتے. ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جب بھی کوئی خیر کا کام کریں، جب بھی کوئی اچھا کام کریں، جب بھی کوئی بھلائی کا کام کریں تو اس میں نیت خالص کریں، ارادے خالص کریں. انسان کو جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن، جو ثواب ملے گا وہ اس کی نیت اور ارادے پر ملے گا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا ایک حدیث میں میں نے پڑھا ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، ایک میں پڑھا ہے 70 گنا، ایک میں 700 گنا ہے، تو اجر ہے کتنا؟ تو آپ فرمانے لگے جتنی نیت اچھی اتنا اجر بھی زیادہ. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے تیرے اوپر. کام لوگ کراتے ہیں نا، ہماری مسجد میں کام شروع ہے، کام لوگ کراتے. تب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی بھی کام کرنے والا وہ کام کا تب سے جان چھوٹے کسی طریقے سے، اور کچھ کام کرتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. ان کی صفائی، ان کی دلچسپی، ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی توجہ بتلاتی ہے کہ یہ شخص واقعی کام کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی دلچسپی ہے. نیکی جب آپ ذوق سے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، دلچسپی کے ساتھ کریں. یہاں تو بہت سارے لوگ دین کا نام لے کے اپنا قد اونچا کرتے ہیں، صدقات و زکات کا نام لے کے لوگ اپنے آپ کو سخی مشہور کرتے ہیں. یہاں تو لوگ نماز پڑھ کے معاشرے کے اندر اپنا وقار بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ میں نمازی ہوں. یہاں تو لوگ کوئی خیر کا کام کر کے دیکھیں نا. اب کیا ہو رہا ہے حج عمرے کے موقع پر جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ تصویریں کھینچنے کا ہے.
سب سے زیادہ اب میں چل پڑا ہوں، اب میں پہنچ گیا ہوں، اب میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں، اب نفل پڑھ لیے ہیں، احرام باندھ لیا ہے، طواف ہو گیا ہے. یوں لگتا ہے بندہ نہیں طواف کر رہا، موبائل طواف کر رہا ہے. یہ سب سے زیادہ لوگ ملنے آتے، بیار کرتے ہیں، دور دراز سے حضرات کئی دفعہ محبت کے ساتھ تشریف لے آتے. تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب جو کام سب سے ضروری ہے وہ تصویر کھینچنے کا ہے، وہ کرنا ہی ہے اور وہ کرنا ہی پڑے گا. اس کی مکمل تیاری ہوتی ہے، وہ پروگرام بنا کے آئے ہوتے. میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی، لیکن ہاں اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے. اگر وہ شخص کسی قسم کی بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ لوگوں سے چھپ کے بھی کرے تو رب کریم کی سزا سے بچ سکتا. وہ چھپ کے کرے کیا کر لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو 7 پردوں کے پیچھے چھپے بھی کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر کوئی اس سے چھین سکتا؟ یہ میرے مالک کا نظام ہے، اس میں آپ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مداخلت کرنے کے مجاز نہیں ہے. اپنی ارادوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنے شوق اور ذوق کو خالص رکھیں اللہ کی رضا کے لیے. اس میں شائبہ نہ ہو، شک نہ ہو، کسی قسم کا غیر کی آمیزش نہ ہو. نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقات و خیرات کرے تو اللہ کی رضا کے لیے. کسی کام میں آپ مداخلت کرتے، بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے، دوستوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، رشتہ داروں میں کسی جگہ کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے جہاں آپ کے مداخلت کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، تو مداخلت ضرور کرے، چودھری بننے کے لیے نہیں، پنچایت کا سرپنچ بننے کے لیے نہیں. اس نیت سے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 لوگوں کی صلح کرا دی رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. اس ارادے سے، اس نیت سے، اس ذوق سے، اس شوق سے، اس توجہ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا. ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی. ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی، بہت ساری جگہوں پہ. اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی ہے. اس ذات کی بلندی کو دیکھیں، اس کے مقام کو دیکھیں، اس کے مرتبے کو دیکھیں، پھر اس کی عطاؤں کو دیکھیں، پھر ہمارے بن مانگے اس نے ہمیں کیا کچھ دیا، اس کے نوازنے کو دیکھیں. میرا جو دوست مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے اس کے گھر میں سادے شاپر میں سوٹ نہیں لے کے جاتا، میں اس کو منگاتا ہوں، گفٹ پیک میں بند کرتا ہوں، ساتھ ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھتا ہوں، اس کو اچھے انداز میں لے کر کے جاتا ہوں کیونکہ مجھے پیارا ہے اور اس کی ادب آداب کا خیال کرتا ہوں. تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ قربانی کا مفہوم جانور کو ذبح کر دینا نہیں، قربانی کا مفہوم تو رب کی رضا کو پانے کا نام ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے. وہ کتنا اعلیٰ ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنا ہے تو پھر آپ نے جانور کو پیش نظر نہیں رکھنا، پھر تو آپ نے اس مالک کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جس کے شایان شان ہم کچھ پیش کرنے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے. تو اللہ کی ذات کے شایان شان دیکھیں نا، قرآن مجید نے ایک سوچ ہمارے ذہنوں میں پیدا کی. فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں بھلائی ملے اور تم درجہ ابرار میں داخل ہو جاؤ، ان الابرار لفی نعیم، وہ ابرار جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا، تم بر تک پہنچ جاؤ، تو پھر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. یعنی وہ شے جس سے تمہیں پہلے پیار ہو جائے، جس سے پہلے تمہیں محبت ہو جائے، جو تمہاری پیاری ہو، وہ تم راہ خدا میں. آپ اس مفہوم کو اچھے طریقے سے ذہن میں ہم لوگ کیا کرتے، ایک جانور لینا ہے، بس ٹھیک ہے جی مناسب مل گیا تھا ذبح کر دیا. آپ
اس کیفیت کو تو سمجھیں کہ یہ تحفہ کسی معمولی آدمی کو نہیں دینا، یہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ آپ ناراض نہ ہوں تو ہم تو معاذ اللہ قربانی کے موقع پر بھی جوے کا انتظار کرتے ہیں۔ آخری دن دیکھوں گا جوا چڑھ گیا دب گیا، اگر تو جانور بڑا نیچے گر گیا تو موج بن گئی۔ مثلا کیا ہو جائے گا؟ 20,000 سستا ہو جائے گا کیا؟ تو آپ کا یہ نفع نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے 20,000 اور زیادہ لگ جائے اللہ کے راستے میں۔ وہ جو سٹیٹس تھا نا رب کی رضا کے لیے دینے کا، اپنی پیاری چیز مما تحبون، اور اس کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا اس سے مراد صرف مال دینا نہیں کہ کوئی بندہ سمجھے صرف مال دوں گا تو نیکی تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر تجھے برادری پیاری ہے تو برادری قربان کر مصطفیٰ کے نام پر، اگر تجھے عہدہ پیارا ہے تو اپنا عہدہ قربان کر نبی پاک کے نام پر، اگر تجھے علاقہ پیارا ہے تو ہجرت کر رسول اللہ کے نام پر، اور اگر تجھے اپنی ذات پیاری ہے، اگر تجھے اپنا آپ پیارا ہے تو جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھاں ہٹیساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدوں منگ سے میں پیش کرے سا، جان امانت تیری جدوں منگ سے میں پیش۔ ہمارا جو معیار بنے نا اللہ کے رستے میں دینے کا، وہ بڑا کمزور ہے، اس میں لطف نہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ سادی باتیں ہیں پر اس کے کبھی حسن کو سمجھے۔ شکر کھانا انہیں پسند تھا، کس میں ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کو گوشت پسند ہوتا ہے تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ گوشت پک جائے تو وہ گھر سے نکل جاتے ہیں اس دن۔ حضرت کو شکر بڑی پسند تھی تو شکر کی بوریاں منگاتے اور وہ منگا کے اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے حضور آپ پیسے دے دیں، کسی بندے کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ وہاں وہ لگا لے گا، تو آپ فرمانے لگے اللہ کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو، تو مجھے یہ پیاری ہے تو میں یہ نہ خرچ کروں؟ جو چیز آپ کی محبوب ہے، جو آپ کو جان سے عزیز ہے، جس سے آپ کو دلچسپی ہے، وہ جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو پھر آپ یؤمنون بالغیب کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر بن جاتے کہ آپ نے تحفہ سجا کے سوار کے نکھار کے خوشبو لگا کے اچھی پیکنگ میں آپ نے اپنے مالک کے حضور پیش کیا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اوہو خرچے بڑے زیادہ تھے، پہلے ہی حالات پہلے ہی بڑے خراب تھے، اب قربانی بھی سر پہ آ گئی ہے معاذ اللہ، تو آپ نے نا وہ مزہ خراب کر دیا، وہ ذائقہ نہیں ٹھیک رہا۔ وہ تو سودا ہی بڑا قیمتی ہے، وہ کہتا ہے تو ایک دیتا جا 70 لیتا جا، اور نفع ہی نفع، نقصان والا کھاتا ہی کوئی نہیں۔ تو قربانی کا ماحول سمجھے، مزاج سمجھے، پیاری چیز، وہ کو 10 دن آپ کے پاس رہے، اس سے آپ کو دلچسپی ہو جائے، کبھی آپ اسے دیکھنے جائیں، کبھی گھاس ڈالنے جائیں، کبھی اس کی پشت پہ ہاتھ پھیریں۔ یار نبی پاک کا قربانی کے ساتھ جو ذوق ہے اس کو ملاحظہ تو کرے۔ کبھی نہیں کہا سیدہ فاطمہ سے کہ اپنے کمرے سے باہر آ، کبھی نہیں کہا حضور نے۔ اور پھر میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اتنا مال ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، لیکن قربانی حضور ایک نہیں دیتے تھے، 2 دیتے تھے، اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7۔ لیکن جب حضور حج کرنے گئے تھے تو میرے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ ذرا 7 سے ذرا دیکھ کے تو دیکھو کتنے بنتے ہیں۔ ہم سارا سال امیر ہوتے ہیں، عین قربانی کے دنوں میں غریب ہو جاتے۔ موٹر سائیکل چھوٹی عید کے بعد لی تھی، اس کے لیے پیسے تھے، لیکن قربانی کی جانور کی باری آئی تو ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، پتہ نہیں وہ کیسے تنگ ہو گیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اپنے ماحول کے اندر وہ خاص ایک خوشبو پیدا کریں جو رضا الہی کا ہو۔ حضور نے کبھی نہیں سیدہ پاک سے فرمایا کہ باہر آؤ، لیکن حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ حضور نے قربانی کا جانور خریدا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں حضور لائے۔ صحن میں نبی پاک سے زیادہ نازک مزاج بندہ کوئی نہیں کائنات میں آئے گا۔ حضور کے وجود اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی تھی، لیکن حضور قربانی کا جانور دست مبارک سے ذبح فرماتے اور کہا فاطمہ ادھر آ بیٹے۔ سیدہ کمرے سے باہر آئیں تو فرمایا یہاں کھڑی ہو، میں تیرے سامنے تیری قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا۔
آپ ذرا اس بات کو دیکھ کر مسند امام احمد بن حنبل میں حضور نے فرمایا جانور سونا بھی ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے، با اعتبار قیمت بھی زیادہ ہو، مہنگا خرید کے لائے ہوں آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینا اس رب کی بارگاہ میں ہے جو بڑی شانوں والا ہے۔ تو ہم نا آہستہ آہستہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں جو چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے پیار ہونا چاہیے، لیکن جب اس چیز سے بڑھ کر رب سے پیار ہو، اس کے محبوب سے پیار ہو، تو پھر وہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ایک گھوڑی لے کے پالی، پیار بھی بڑا ہو گیا، وہ بڑی بھی ہو گئی، خوبصورت بھی بڑی تھی، اور کبھی کبھی میرے بچے مذاق بھی کرتے، کہتے ابا سچ بتا ہم سے زیادہ پیار ہے کہ اس گھوڑی سے زیادہ پیار ہے؟ کیونکہ گھر آتے ہی آپ پوچھتے ہیں چارہ ڈالا ہے کہ نہیں، پانی پلایا کہ نہیں، تو پیار اس سے زیادہ کہ ہم سے؟ تو حضرت حارثہ بن نعمان فرماتے تم نے جتنی باتیں کرنی ہے کرو، اور مجھے پیار ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بڑی خدمت کرتے، پیار کرتے۔ آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ غریب آدمی، ماڑا بندہ، گھوڑی کی لگام پکڑی اور مدینے والے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئی، یا رسول اللہ میری قبول کر لیں۔ آپ یقین کریں حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے وہ والا 100 بند کرتے ہیں جو مسجد جاتا تھا، سب سے پہلے لوگوں نے وہ رستے کاٹے، وہ کنیکشن کاٹے جو اللہ کے رستے میں جاتے تھے۔ کیا کرتے ہو صاحب؟ یہ تو اصل ہے، باقی تو ساری فروعات ہیں، باقی تو ساری شاخیں ہیں، تو آپ نے جاڑی کاٹ دی جہاں سے آ رہا تھا۔ اپنی ساری ضروریات لوگ پوری کریں گے اور 1.5 لاکھ تنخواہ میں سے پورا 2000 مسجد دے کے کہیں گے دیا تو ہے 2000، لیتے وقت کبھی نہیں حساب کریں گے کہ اللہ سے لیا کتنا ہے، دیتے وقت گنیں گے، شمار کریں گے۔ تو بھائی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں ایک دن گن کے نا حضور کی بارگاہ میں کچھ پیسے، تو عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ گنتی بھول بھی جاتی ہیں اور کئی دفعہ احتیاطاً بھی 3-4 دفعہ گن لیتی ہیں۔ کہتی میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے، فرمانے لگے اسماء رب کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر، یہ بخاری ہے، گن گن کے نہ دے۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے۔ زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا، چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو، یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن گن کے تیرا نام لیا، یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا۔ میرے عزیز سمجھ لیں اچھے طریقے سے، حضرت حارثہ بن نعمان گھوڑی لے کے آ گئے، یا رسول اللہ قبول کر لیں، تو حضور نے فرمایا تیری قبول ہو گئی۔ اس بات کو ذرا پھر ایک دفعہ سمجھ لیں، تیری قبول ہے۔ حضور کو پتہ ہے نا اس کا پیار بڑا ہے، حضور کو پتہ ہے اس نے پالی ہے، پر لے آئے تو فرمایا تیری قبول ہے، رکھ لی۔ چونکہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ بغیر اس کے ممکن نہیں، حضور نے وہ رکھ لی کھوڑی۔ جناب حارثہ بن نعمان خوشی خوشی گھر چلے گئے، ان کے بیٹے زید بن حارثہ آئے، تو نبی پاک نے فرمایا یہ بھی اللہ کے رستے میں مجھے تحفہ ملا ہے، اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑی لی، دوبارہ گھر گئے تو والد کہنے لگے یہ کیوں لے آئے ہو؟ یہ تو میں دے آیا تھا۔ تو وہ بھی صحابی تھے نا، کہنے لگے آپ نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا تھا، مصطفیٰ کریم نے مجھے دے دیا۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان رو پڑے، فرمایا دیکھو میرے کریم کا کرم، قبول بھی کر لیا ہے اور یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ رہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے۔ تو اپنا وہ جو خاص ذوق ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا، جانور کو قربان کرنے کا، احسار کرنے کا، قربانی دینے، اس ذوق کو کبھی بجھنے نہ دیں۔ لیکن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حد بیان کر دی، اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ ہو تو پھر بندے کو نا سرجری کرانی چاہیے دل کی، پھر اس کو سرجری کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے رستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ۔
اللہ کے رستے میں دے کے جہنم سے بچ جاؤ. اگر کچھ نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے رستے میں خیرات کر دیا کرو. اگر یہاں بھی ذوق یعنی کھجور بھی پوری نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا. ساری زندگی یہی رونا رونا ہے ہم نے کہ غریب بڑے حالات خراب ہے، ماڑے بڑے ہیں، پوری نہیں پڑتی. اس سے آگے بھی جانے ہیں کہ ادھر ہی رہنے. دیکھو یاد رکھو، اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرمایا صدقہ دے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے، ایک ٹکڑا کھجور کا. ہم سمجھ لیں بات کو. ہمارا جو معیار اب خرچ کرنے کا ہے نا، وہ تو ہم نے امیر لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے. اور امیر بیچارہ بھی وہ کئی دفعہ الجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دیں؟ مسجد کو، مدرسے کو، گلی بنانے والوں کو، قبرستان بنانے والوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو. سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے، تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانب ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائیں تو لوگ اس طرح شکوہ کرتے ہیں کہ دیتا نہیں، جیسے اس کے نہیں اس بیچارے کے پیسے ہیں. اس کے بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی خود کروڑوں کی جائیداد خرید لی، ہمیں 5,000 نہیں دیا. بھئی خدا کے بندے پیسے اس کے دے چاہے نہ دے. تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے، جب امت ساری یہ شعور پیدا کرے گی، بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے رستے میں کچھ دینا ہے، تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے. تو میں نے اپنے شہر کے اندر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دی. ایک انسٹیٹیوٹ بنا دینا بھی بڑا کمال ہے. اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے. لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے. ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا، تعلیم یافتہ ہو گیا، تو آپ نے یونیورسٹی کا کام ہی کیا ہے. لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے. اپنی قربانی کے لحاظ سے ماحول کو سخاوت کا رنگ دیں، ماحول کو ذوق